السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے ممکنہ J-31 کی فرسٹ فلائٹ سے متعلق پہلے ویژولز پر بات کریں گے۔ قزل علمہ کے تیسرے پروٹوٹائپ کی ٹیسٹنگ، بھارتی نیوی کے ڈرون کو حادثے سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈس، چین کے انڈر ڈیولپمنٹ J-31 فرسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے نئے پروٹوٹائپ کی پہلی ویڈیو گزشتہ روز سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے۔ J-31 کے اس پروٹوٹائپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چین کے انڈر ڈیولپمنٹ J-35 کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر بیسڈ ایئر فورس ویریئنٹ ہے، جسے پاکستان ایئر فورس اور چین کی فضائیہ کے لیے سیکنڈ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طیارے کے فلائی کرتے ہوئے تصاویر تو اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس کے ویژولز ٹیسٹنگ کے دوران فلائی کرتے ہوئے ریلیز کیے گئے ہیں۔ حالیہ پروٹوٹائپ ٹیسٹنگ کے دوران پرواز کی ویڈیو بھی حسب معمول ایک لو ریزولوشن فوٹیج ہے، تاہم چین کی ایویشن انڈسٹری کی نئی ڈیولپمنٹس کے دوران اکثر ایسا ہوا ہے کہ پہلے بلر امیجز، پھر فوٹیجز اور آخرکار بہتر ریزولوشن کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں، تاہم اس وقت تک یہ اکوپمنٹ ڈیولپمنٹ کے کئی مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں۔ J-31 کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کی ایڈوانس سٹیجز میں ہے اور اس کے ابتدائی پروٹوٹائپ پہلے ہی کئی طرح کی فلائٹ ٹیسٹنگ سے گزر چکے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ طیارہ اس سال کے آخر یا اگلے سال کے اوائل میں مزید ڈیولپمنٹ کے نقطہ نظر سے میچور ہو جائے گا اور اس کی سیریل پروڈکشن اگلے سال کے اینڈ پر متوقع ہے۔ انڈین نیوی کے زیر استعمال ایک امریکی ساختہ MQ-9B سی گارڈین ڈرون آج سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ انڈین نیول حکام کے مطابق یہ ڈرون نیول ایئر اسٹیشن INS رجالی سے آپریٹ کر رہا تھا، جبکہ یہ روٹین کی پرواز کے دوران ایک ٹیکنیکل خرابی آنے کی وجہ سے سمندر میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ انڈین آفیشلز کا کہنا ہے کہ نیوی کی جانب سے امریکی کمپنی جنرل اٹامکس سے اس MQ-9B ڈرون میں سامنے آنے والی خرابی اور حالیہ فیلئر کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ MQ-9B ڈرون کو انڈین نیوی کی جانب سے 2020 میں امریکہ سے 1 سال کی لیز پر حاصل کیا گیا تھا، جبکہ بعد میں اس کی لیز کو مرحلہ وار ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا ہے۔ انڈین نیوی نے 2 MQ-9B سی گارڈین ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون امریکی کمپنی جنرل اٹامکس سے سب سے پہلے حاصل کیے تھے۔ ادھر انڈین منسٹری آف ڈیفنس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ حالیہ حادثے اور اس سے پہلے یمن میں تباہ کیے جانے والے MQ-9 ڈرونز کے فیلئر کو پیش نظر رکھتے ہوئے امریکہ سے 31 MQ-9B ڈرونز ایکوزیشن کو ریکنسیڈر کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ تقریباً $3.2 ارب کی لاگت سے بھارت کی جانب سے امریکہ سے MQ-9B ڈرونز ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس سے متعلق دونوں ممالک کے درمیان ڈیل اس سال نومبر-دسمبر میں متوقع ہے۔ ان 31 ڈرونز میں سے 15 انڈین نیوی جبکہ 8 ڈرون انڈین آرمی اور ایئر فورس کے لیے ایکوائر کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ترک کمپنی بیکر کی جانب سے تیار کیے جانے والے قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے تیسرے پروٹوٹائپ کو حال ہی میں لینڈنگ اور ٹیک آف کے حوالے سے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کی جانب سے قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے اب تک 3 پروٹوٹائپ تیار کیے جا چکے ہیں، جبکہ پہلے اور دوسرے پروٹوٹائپ کی ڈیولپمنٹ کے بعد تیسرے پروٹوٹائپ میں کئی طرح کی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ پروٹوٹائپ بھی ٹیسٹنگ کے مراحل سے کامیابی سے گزر رہا ہے اور بہت جلد قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو پروڈکشن فیز میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ قزل علمہ آنمنڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ ہسٹری، اس کی صلاحیتوں اور اس کے فیچر ویریئنٹس کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے جاپان کے لیے KC-46A ٹینکر ایئر کرافٹ کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ $4.1 ارب کی لاگت سے اس فورن ملٹری سیل کے تحت جاپان کو 9 بوئنگ کے KC-46A ایریل ریفیولر ٹینکر ایئر کرافٹ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس پہلے ہی بوئنگ کے ٹینکر ایئر کرافٹ استعمال کرتی ہے، جس میں ابتدائی جنریشن کے 4 KC-767 ٹینکر
2008 سے 2010 کے درمیان ریسیو کیے گئے تھے، جبکہ 2021 میں جاپان پہلا نان یو ایس کنٹری تھا جو KC-46A کا آپریٹر ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے جاپان کو KC-46A کے سلسلے کے پہلے 4 طیارے متوقع طور پر 2024 میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے، تاہم حالیہ نوٹیفیکیشن میں نئے طیاروں کی ڈیلیوری سے متعلق کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن نے AGM-158XR کے نام سے نیا کروز میزائل متعارف کرایا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اس سے پہلے کہ AGM-158B جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل ایکسٹینڈڈ رینج ورژن سے بھی زیادہ رینج رکھتا ہے۔ نئے میزائل کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ کی طرح تقریباً 450 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، تاہم جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی رینج 925 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور حالیہ XR ویریئنٹ یقینی طور پر تقریباً 1500 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے۔ لاکہیڈ مارٹن اس سے پہلے لانگ رینج ایئر ٹو سرفیس میزائل کے نام سے بھی AGM-158B کا ایک ویریئنٹ متعارف کروا چکی ہے۔ خیال رہے کہ US آرمڈ فورسز اس وقت AGM-158 کے 3 مختلف ویریئنٹس استعمال کرتی ہے، جس میں AGM-158A جوائنٹ اٹیک ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل بیس لائن جنرل پرپز ویریئنٹ، AGM-158B جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل ایکسٹینڈڈ رینج ویریئنٹ، اور AGM-158C لانگ رینج اینٹی شپ میزائل شامل ہیں۔ ان میزائلز کو نہ صرف فائٹر ایئر کرافٹ بلکہ P-8 میری ٹائم پوسائیڈن ایئر کرافٹ پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ فرانس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے بہت جلد ایئر فورس کے زیر استعمال میراج 2000-5F طیاروں کو یوکرین کے حوالے کر دے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرینچ ایئر فورس کے زیر استعمال میراج 2000-5F ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی سے اکوپ کیا جا رہا ہے، اور یہ طیارے بہت جلد ممکنہ طور پر یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ فرانس اس سے پہلے ہی گزشتہ برس جون میں اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنے میراج 2000-5 ایئر کرافٹ آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ فرینچ آرمامنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ایئر بیس پر ان طیاروں سے متعلق موڈیفیکیشن کیری کی جائے گی، جبکہ ماضی میں بھی یہ ایئر بیس میراج F1، میراج 3 اور میراج 2000 کے علاوہ رفال فائٹر ایئر کرافٹ پر مختلف نوعیت کی اپ گریڈز کنڈکٹ کر چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت 26 میراج 2000-5F ایئر کرافٹ فرینچ ایئر فورس کے زیر استعمال ہیں، جس میں سے کچھ آنے والے عرصے میں یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے، تاہم ڈیلیوری سے پہلے ان طیاروں کو ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی سے اکوپ کیا جائے گا، جس کی بدولت یہ فائٹر ایئر کرافٹ اسکیلپ EG کروز میزائل اور ہیمر سیریز کے گائیڈڈ بامز کو کیری کر سکیں گے۔ امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے ہیوی لفٹ چنوک ہیلی کاپٹر کا لیٹسٹ ویریئنٹ پولینڈ کو آفر کیا گیا ہے۔ بوئنگ کی جانب سے CH-47F بلاک 2 چنوک ہیلی کاپٹرز پولینڈ کو اپاچی AH-64E ہیلی کاپٹر کے بعد بوئنگ کی جانب سے آفر کروائے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ پولینڈ پہلے ہی بوئنگ کے ساتھ 96 AH-64E اپاچی ہیلی کاپٹر سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر چکا ہے۔ چنوک ہیلی کاپٹر کا لیٹسٹ ویریئنٹ تقریباً 10 ٹن وزن کیری کر سکتا ہے، جبکہ US آرمی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ بہت جلد CH-47F بلاک 3 اپ گریڈ کے تحت اپنے چنوک ہیلی کاپٹرز کے فلیٹ کو ماڈرنائز کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ گو کہ امریکی آرمی کے چنوک ہیلی کاپٹرز کی اپ گریڈ سے متعلق کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی، تاہم متوقع طور پر ان اپ گریڈ سے متعلق کام کا آغاز 2025 کے بعد متوقع ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔